سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھا دیتے ہیں صدقات کو، واللہ لا یحب، اور اللہ پاک نہیں پسند کرتے، کل کفار اثیم، ہر اس شخص کو جو بڑا کافر ہو اور بڑا گناہ گار ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، خاص طور پر نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اس سود کے سلسلے میں 6 آیات مبارکہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہیں، جن میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ سود ایک انتہائی قبیح اور بری حرکت ہے اور ایک بدترین گناہ ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ اللہ پاک نے سود خور کو قیامت کے دن جس حال میں وہ اٹھے گا، وہ کیا حالت ہوگی اس کی، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی تناظر کے اندر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین سود کو مٹا دیتے ہیں، سود کو گھٹا دیتے ہیں۔ سود کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ویربی الصدقات، اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ کل بھی یہ عرض کیا کہ بظاہر یوں لگتا ہے، آنکھ کا دھوکہ یہ ہے کہ سود لینے والے کا مال بڑھ گیا، لیکن اللہ رب العالمین سچی خبر یہ دے رہے ہیں کہ سود لینے والے کا مال گھٹ گیا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اور ظاہری آنکھ میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ صدقہ دینے والے کا مال گھٹ گیا، لیکن حقیقی خبر، سچی اور پکی خبر یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کا مال بڑھ گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کا بھی یقین نصیب فرما دے۔ آج دنیا میں آپ حضرات مشاہدہ کر لیں کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، بہت جلد وہ کروڑوں سے کوڑیوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ 40 سال نہیں گزرتے کہ سود خور جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے بھی پیچھے آ جاتا ہے، یعنی وہ سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ وقت اس پہ نہیں گزرے گا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان کے ساتھی ہیں اور پاکستان کے بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے، وہ اپنی عظیم الشان تفسیر عثمانی کے اندر لکھتے ہیں کہ سود خور کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے جسم پر ورم آ گیا ہو، بڑھاپے میں جا کر یا بیماری کی وجہ سے جب کبھی یورن میں دقت ہوتی ہے، پیشاب صحیح نہیں آتا تو جسم پہ سوجن آ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو ورم آیا ہو تو ورم والا جسم خوبصورت لگتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ بھیڑ کاٹ لے یا شہد کی مکھی کاٹ لے، ہاتھ پاؤں سوج جائیں تو وہ سوجا ہوا جسم بظاہر تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس سے پوچھیں کہ اس کا درد سے کیا حال ہے، اس کی اذیت اور تکلیف کتنی ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جائے تو یہ خوبصورتی ہی گویا اس کی موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح سود خور ظاہراً میں تو نظر آتا ہے جی بڑا مال و دولت، کوٹھی بن گئی، بنگلہ بن گیا، گاڑی آ گئی، جناب ریل فیل ہو گئی، لیکن حقیقت میں یہ تباہی کا سامان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمائے صدقات ایسے ہے جیسے حکیم طبیب کسی کو جلاب دے دے، اب بظاہر اس حال کی وجہ سے جسم دبلا پتلا اور کمزور ہو جائے گا، لیکن ہر زیرک دانہ بینا سمجھتا ہے کہ اس سے اس کا جسم تندرست ہو رہا ہے، صحت مل رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح صدقات دینے والے کو اللہ صحت مالی نصیب فرماتے ہیں، اور سود لینے والے کو اللہ موت مالی نصیب فرماتے ہیں، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں آپ ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص سود کھانے والا تھا اور اس نے ترقی کر لی۔ ہم باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ سود کے نظام کو چلاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ترقی کر لی، تو ان کی ترقی سود کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی ترقی ہے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کی وجہ سے۔ وہ قانون جو وہ خود بناتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں، پھر ان کا غریب سے لے کر بادشاہ تک اور ایک چپڑاسی سے لے کر افسر تک، شہری سے لے کر دیہاتی تک سب قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بے حیائی کی وجہ سے ترقی کر رہے یا سود کی وجہ سے ترقی کر رہے، لہذا ہم ان کی بے حیائی اپنا لیتے ہیں، ان کی سود خوری اپنا لیتے ہیں، اور جہاں ہم پہلے کھڑے ہوتے ہیں اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قانون کی پابندی کوئی نہیں، اصول کی پابندی کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طور طریقے ہماری زندگی میں نہیں، حالانکہ ان کے اصول و قانون خود ساختہ ہے۔ ہمارے پاس جو اصول و قوانین اور ضوابط ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے جو یقیناً سچے اور پکے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر ان کی نقالی میں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پہلے سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس کو ہم دل دماغ میں بٹھا لیں۔ کبھی بھی سود والا آدمی دنیا میں پنپ نہیں سکتا، اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی، اس کی اولاد میں بے برکتی ہو جائے گی، وقتی طور پہ فائدہ نظر آئے گا لیکن ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔
اور یہ دنیا کی مثالیں آج ہمارے سامنے، ہماری مشاہدے میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایسے کسی آدمی کو بھی ترقی نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستو، یہ مال و دولت چیزیں، اسباب، اس سے انسان اسباب راحت تو خرید سکتا ہے، اچھا بیڈ روم بنا لے، ٹھنڈے گرم کا انتظام کر لے اور اس میں جو ہے بہترین گدے لگا لے، خوشبودار انتظام کر لے، ساری اسباب راحت ہے۔ لیکن اس سے راحت حاصل ہو جائے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، رات کو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ کیا ہے جی کہ اسباب راحت تو موجود ہے، لیکن راحت، اطمینان، چین تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بازار میں بکتا ہو، کسی فیکٹری میں بنتا ہو، کسی منڈی میں بکتا ہو، جہاں سے بندہ جا کے خرید لے۔ یہ راحت، چین، سکون، اطمینان یہ تو کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا، اور اسی کو ملے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، مال کی محبت نہیں ہوگی، جو سود خور نہیں ہوگا، حلال کمانے والا ہوگا، اس کو سکون ملے گا، اطمینان سے زندگی گزارے گا۔ ہمارے پاس ساتھی ماشاءاللہ وہ بیان سنتے سنتے ہی ایسے سو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ خراٹے بجتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کی منتظمین میں تھے حاجی محمد افضل صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہم یورپ کے کسی ملک میں اسٹیشن پہ بیٹھے، ساتھی انتظام کرنے گئے گاڑی وغیرہ کا، تو تعلیم شروع کر لی۔ اب تعلیم کے درمیان ہی حاجی صاحب کو نیند آ گئی، اب وہ سو رہے ہیں اور خراٹے بھی لے رہے۔ تو کہتے وہاں مجمع لگ گیا یورپ والوں کا، مغربی لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے؟ کہتے جی ہم کھڑے اس لیے ہیں کہ بابا جی سے پوچھنا یہ کون سی گولی کھاتے ہیں، اتنے آرام سے سوئے ہوئے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ تو گویا اس قدر سکون اور اطمینان جتنا ہے وہ اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ عزت، لوگ عزت کے اسباب کو عزت سمجھتے ہیں۔ آج دنیا میں عزت کا سبب کیا ہے؟ گاڑی ہو، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، کوٹھی ہو، اچھا مکان ہو، نوکر چاکر ہو۔ یہ عزت نہیں ہے، عزت کے سامان ہے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل کے اندر کسی کی عزت ہو، ورنہ دنیا کے اندر ایسے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی وہ تخت پہ تھے تو سیلوٹ کرتے تھے لوگ، اور جب تخت سے اترے ہیں تو اب کوئی ان کو دل سے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے عزت اپنے خزانے میں رکھی ہے، راحت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ملے گی اس کو جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے نقش قدم پہ چلے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ پکی بات، دو ٹوک طے شدہ بات ہے، سود ہمیشہ گھٹے گا، صدقہ ہمیشہ بڑھے گا۔ دو باتیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمائی ہے۔ ایک فرمایا صدقہ دینے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے، اور دوسرا فرمایا معافی مانگنے سے کبھی کوئی ذلیل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپس میں نوک جھونک ہو جائے تو معافی مانگ لے، کبھی ذلت نہیں آئے گی، ہمیشہ اللہ عزت ہی دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں معافی مانگی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں کیوں معافی مانگوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معافی مانگنے والے پہ کبھی ذلت نہیں آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے واللہ لا یحب، اللہ پاک ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کون سے لوگ؟ فرمایا جو کفار ہیں اور اسیم ہیں۔ کفار اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑا ناشکرا ہو، اور سب سے بڑا ناشکرا کافر ہے جو اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ سود کو اگر کوئی شخص حلال سمجھے یا حلال کرنے کی کوشش کرے تو یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک ہے کہ حرام سمجھتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ اسیم ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن ایک اس کو حلال سمجھنے لگ جاتا ہے، نام چاہے اس کا کچھ بھی رکھ لے، کوئی نام بدلنے سے چیز بدل نہیں جاتی، چیز وہی رہے گی۔
اگر آپ سود کو بہت زیادہ اکٹھا کر لیں اور سمجھیں کہ جی یہ بہت اچھی چیز ہو گئی، اللہ پاک فرماتے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، گندگی اور پاکیزگی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، چاہے گندگی کتنی بڑی ہو جائے۔ سود کے کروڑوں وہ گند کا ڈھیر ہے، اور حلال مال اگر وہ سینکڑوں میں بھی ہوگا تو وہ طیب اور پاکیزہ ہوگا، اور پاکیزہ اور خبیث اور گندہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جو کفار ہے، سود کی حرمت کا ہی قائل نہیں ہے، وہ کافر ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو حرام ہونے کے باوجود سود استعمال کرتا ہے وہ اسیم ہے، وہ گناہ گار ہے، اللہ پاک اس سے بھی محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ سود کو بالکل چھوڑ دیں۔ آج چھوٹی چھوٹی سودی سکیمیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو یہ چکر چلتا ہے نا کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، پکی بات ہے کہ یہ سود ہی ہوگا، کہ سود کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا۔ حلال کمائی میں بندہ راتوں رات کروڑ پتی بنے الا ماشاء اللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسی سکیمیں جتنی بھی چلتی ہیں علماء سے پوچھا کریں۔ عرب کے ہاں صرف دو قسم کے سود تھے، ایک سود تھا سونے چاندی کا، چونکہ اس وقت سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، آج کل اس کی جگہ روپیہ پیسہ آ گیا، کہ کسی کو ادھار دیا اور اس سے زیادہ لے لیا، ایک سود یہ چلتا تھا۔ اور دوسرا سود تھا اجناس کے اندر۔ اجناس میں سود یہ تھا کہ کھجور کا 1 من دے دو 1.5 من لے لو، آج کل اس کی جگہ پہ آ جائے گندم آ جائے، چاول آ جائے، چنا آ جائے، جوار آ جائے، باجرہ آ جائے، آٹا آ جائے، 1 من آٹا دے دو 1.5 من آٹا لے لو، یہ سود ہے۔ اسی طرح سیمنٹ کی بوری ہے، 1 دے دو، کل کو آپ کو 1.5 بوری دے دیں گے، یہ سود ہے۔ تو اجناس کا سود بھی سود ہے، روپے پیسے پہ ادھار دے کے کوئی چیز لینا یہ بھی سود ہے۔ ایسے ہر قسم کے سود سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر بندہ اس سے نہیں بچے گا تو اللہ کا محبوب کبھی نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت میں ایک راستہ دیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ بہترین اور خوبصورت انداز ہے کہ جہاں ایک چیز کی سختی سے تردید کی جاتی ہے اور مذمت کی جاتی ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ پاک بچنے کا راستہ بھی دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو اچھا بنایا، یعنی سود سے بچے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین کیا، کمائیوں کو حلال اور پاکیزہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اللہ پاک ان کو اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ اور فرمایا یہ لوگ ایسی خوبصورت زندگی میں ہوں گے لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، نہ اپنا کوئی ڈر نہ اپنوں کا کوئی غم، یعنی ایسی بہترین خوبصورت ٹینشن فری زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر۔ تو میرے محترم دوستو، میں آپ بھی نیت کریں آج سے کہ ہم اپنی کمائیوں کو پاکیزہ اور حلال بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک،
اللهم اکفنا کل مہم